بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے. ہم باقاعدگی سے دوبارہ اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کرتے ہیں. جماعت طاہرم کی کتاب میں سبق نمبر 5 ہے ہمارے پاس، قومی ہیرو. یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، ہمیں پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ قومی ہیرو کسے کہتے ہیں. قومی ہیرو جو ہے، انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے اسے محبت ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنے ملک سے دور ہی کیوں نہ ہو. ایسا انسان اپنے ملک کی تن من دھن اپنے مال و دولت کی قربانی سے انکار نہیں کرتا. ایسا شخص اپنے ملک کا قومی ہیرو کہلاتا ہے. تاریخ میں اس کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے، جو کہ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے، قومی ہیرو. سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں نئے الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں، پینسل کے ساتھ سب الفاظ کے معنی لکھ لیں. چھلنی ہونا، اس کا مطلب ہے سوراخوں سے بھرا ہوا. دریغ کہتے ہیں انکار کو. محاذ، لڑائی کی جگہ، جہاں پر جنگ کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں محاذ. جوہر کہتے ہیں کمال. جوہر کا میننگ ہے کمال. آنچ، مصیبت یا نقصان. فائز کہتے ہیں تقرر کو. کلیئر؟ اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ کچھ قومی ہیروز کی جو ہے میں آپ کو پکچرز بتاتی ہوں، وہ دیکھیں. آپ لوگ شاید جانتے بھی ہوں انہیں. ان کو نشان حیدر ملا تھا اپنے کارائے سر انجام دینے کے لیے. سب سے پہلے دیکھیں سوار محمد حسین شہید، یہ بھی ہمارے فوجی تھے، قومی ہیرو تھے. یہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، یہ بھی آپ لوگوں کے جو ہے قومی ہیرو تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کے لیے. پھر ہے میجر شبیر شریف شہید، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس طرح بہت سے ہمارے قومی ہیرو ہیں، بہت سے فوجی جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اسی طرح ایک ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کا نام ہے، یہاں پر ہم پڑھیں گے آگے جا کر، راجہ محمد سرور ہے. اس کی بارے میں جو ہے سب کچھ آپ کو بیان کیا گیا ہے. سبق کا نام ہے ہمارا قومی ہیرو. صفحہ نمبر 36. انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے اسے فطری طور پر اس کو محبت ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے ملک سے دور ہی کیوں نہ ہو. اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے تو انسان اپنے ملک کے لیے تن من دھن سے مراد کہ اپنے جسم کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تن من دھن کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا. ایسا شخص اپنے ملک کا ہیرو کہلاتا ہے، اور تاریخ میں ہمیشہ اس کا نام سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے. ہمارے ملک کی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آئے بچوں، آپ کو ایک ایسے قومی ہیرو کی کہانی سناتے ہیں جس نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دی. آنچ نقصان، یعنی کہ نقصان اور مصیبت سے بچایا اپنے ملک کو اپنی جان کی بازی دیتے ہوئے. ٹھیک ہے بچوں، اس قومی ہیرو کا نام کیپٹن راجہ محمد سرور شہید ہے. راجہ محمد سرور 10 نومبر 1910 کو تحصیل گوجر خان، ضلع راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے. ان کے والد راجہ محمد حیات خان برطانوی فوج میں ملازمت کر چکے تھے. راجہ محمد سرور نے ابتدائی تعلیم سنگوری میں ہی حاصل کی. انہوں نے مڈل اسکول کا امتحان پاس کیا. اس دور میں تعلیم کی بہت کمی تھی اور میٹرک کو اعلیٰ تعلیم سمجھا جاتا تھا، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں پر اچھی ملازمت کے دروازے بند کر رکھے تھے. یعنی کہ جو بڑی بڑی پوسٹ پر تھے نا، وہ مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو ہے نوکریاں دی ہوئی تھیں. تو پھر کیا ہوا کہ مجبوراً مسلمان میٹرک پاس کرنے کے بعد دفتروں میں کلرک بھرتی ہونے کو ترجیح دیتے. راجہ محمد سرور 1944 میں تربیت مکمل کر کے
سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے۔ یہ بھی فوج کا ایک عہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہوئے تو اس وقت آپ 2 پنجاب ریجمنٹ میں بطور کیپٹن کام کر رہے تھے۔ 1948 میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا اور ایک اہم فوجی مقام پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے فوری طور پر 2 پنجاب ریجمنٹ کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے کشمیر بھیجا۔ راجہ محمد سرور اس وقت راول پنڈی میں سگنل یعنی پیغام رسانی کی تربیت پا رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے۔ کورس کے مکمل ہو جانے پر فوراً اپنے افسران سے جنگ میں شرکت کی درخواست کی۔ بڑی مشکل سے ان کو محاذ پر جانے کی اجازت ملی۔ محاذ جہاں پر لڑائی تھی، جنگ تھی، جنگ کی جگہ، لڑائی کی جگہ، وہاں پہنچتے ہی انہیں پیغام رسانی کا کام سونپا گیا، یعنی کہ انہیں پیغام رسانی کا کام ان کے سونپا گیا، ان کے حوالے کیا گیا۔ 27 جولائی 1948 کو صبح 3:30 بجے محمد سرور کی بٹالین کو اوڑی کے محاذ پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے تھے۔ اس مقام پر ہندوستانی افواج نے بھاری مقدار میں اسلحہ و بارود جمع کر رکھا تھا اور پاکستانی فوج کے تمام راستے بند کر رکھے تھے۔ کیپٹن سرور اندھیرے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر دشمن کے مورچے کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کا مورچہ صرف 50 گز کے فاصلے پر رہ گیا۔ جوں ہی دشمنوں کو ان کے قریب آنے کا پتہ چلا تو انہوں نے مشین گنوں اور توپوں سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں کئی جوان شہید ہو گئے اور بہت سے بری طرح زخمی ہوئے۔ کیپٹن سرور اگر بزدل ہوتے تو جان بچانے کے لیے پیچھے لوٹ آتے، لیکن وہ بہادر تھے، آگے ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ دشمن کا مورچہ ان سے صرف 20 گز دور رہ گیا اور اس مورچے کے ارد گرد دشمن نے کانٹے دار تار بچھائی ہوئی تھی۔ کیپٹن سرور نے اپنے ساتھیوں کو دشمن پر دستی بموں اور مشین گنوں کی گولیاں برسانے کا حکم دیا۔ دشمن بھی لگاتار گولہ باری کر رہا تھا۔ اچانک ایک گولی کیپٹن سرور کے دائیں کندھے میں لگی، جس سے ان کا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ کیپٹن سرور رینگ رینگ کر، یعنی کہ زمین پر گھسیٹ کر خود کو رینگ رینگ کر آگے بڑھتے ہوئے کانٹے دار تار کو کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں باقی ساتھی بھی رینگ کر پہنچ گئے۔ ابھی وہ چند گز کے فاصلے پر تھے۔ کون؟ راجہ محمد سرور شہید۔ وہ بھی چند گز کے فاصلے پر تھے کہ دشمن نے ان پر اتنی گولیاں برسائیں کہ ان کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ ان کے سینے میں اتنی گولیاں برسیں کہ ان کے سینے میں سوراخیں پڑ گئیں صحیح، اور کیپٹن راجہ سرور شہید ہو گئے اور ان کے ساتھیوں نے ان کی وجہ سے پہاڑی مورچے پر قبضہ کر لیا۔ اوڑی کے پہاڑی مورچے پر پاکستانی جھنڈا لہرانے لگا۔ اس عظیم قربانی پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا سبق کا اختتام تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے میں آپ کو ایک ایکسرسائز کراؤں گی، مشق کراؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔